سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے اور اپنے ازواج کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچوں کے لیے ہمیں حضرت مریم نے جو دعا مانگی تھی قرآن کریم میں، یہ قرآنی دعا کے نام سے آپ کو مل جائے گی۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے، اس کو آپ دیکھیں اور یہ آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا جو ہے اس کو اپنی بچوں کو تصور میں رکھتے ہوئے مانگیں۔ اس کا ترجمہ جو ہے یہ دیکھ لیجئے گا، اس کا ترجمہ یہی ہے، اس کو ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ میں اپنے بچوں کو اور اپنی اولادوں کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ جب ان کی گود میں آئے تھے تو ان کے لیے یہ دعا مانگی تھی۔ تو بچوں کو سب سے بچوں کے لیے جو چھوٹے بچے ہیں، یہ جو سوال ہے ان کا بھی غالباً چھوٹا سا بیبی ہے، تو چھوٹے بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کی ماؤں کے لیے یہ بہت پیاری دعا ہے۔ اور بڑے بچوں کو بھی ہر ایج میں ہی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ شیطانی حملوں سے بچے رہیں۔ ہر ایج کے بچوں کی ماں جو ہے وہ یہ دعا مانگ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ازواج کے لیے جو دعا ہے وہ حضرت انس بن مالک نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی تھی، وہ دعا ہم مانگیں۔ اور اس دعا کی ڈیٹیل آڈیو جو ہے وہ دعاؤں کا جو فولڈر ہے، پلے لسٹ میں آپ جائیں دعاؤں کے فولڈر میں تو وہاں ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ مختصراً میں عرض کر دوں کہ حضرت انس بن مالک کی اس دعا کی بہت برکات ہیں اور دنیاوی فوائد بھی انہوں نے پائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کا جو وہاں پر لوگ تھے اس دور میں، سب کا باغ سال میں ایک دفعہ پھل دیتا تھا اور میرا باغ جو ہے وہ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا۔ یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی یہ دعا بہت اثر رکھتی ہے اور دینی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ اولاد جو ہے اس میں اس کے معاملات میں اللہ کریم برکت عطا فرماتے ہیں۔ ڈیٹیل آڈیو آپ سن لیجئے گا۔ مختصراً یہی ہے کہ حضرت انس والی دعا کو ہم شامل کریں اپنی دعاؤں میں، اور اس کے ڈائنامک اثرات کے لیے اس کو ہم تشہد کی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں۔ اور ہر نماز میں اگر ہم نہیں پڑھ سکتے تو ہم کم از کم اپنی ایک نماز ایسی رکھیں کہ جس میں ہم یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اس دعا کو آپ ترجمے کے ساتھ پہلے جو ہے وہ ازبر کریں اور اس کے بعد پھر اس کو مانگا کریں۔ بہت شکریہ۔